السلام علیکم. ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں چونکہ میری فیملی میں کچھ ویڈنگ ایونٹس چل رہے ہیں تو جس کی وجہ سے میں اس ہفتے جو ہے تھوڑا سا آف رہوں گا اینڈ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ورک آن دا رپورٹس اینڈ بی آن لائن تھرو آؤٹ دا ڈے. لیکن کوشش جس طرح سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وائس نوٹس ضرور شیئر کیا کروں, تو وہ میں کر رہا ہوں ابھی. لیکن یہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے جس کے لیے معذرت. کل کا ایک اور دن ہوگا اور پھر اس کے بعد فرائیڈے کا ایک دن ہوگا جب میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ آف میرا روٹین جو ہے وہ آف رہے گا. لیکن یہ کہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آنورڈ جو ہے وہ میں اپنے روٹین پہ دوبارہ سے آ جاؤں گا, جس میں کلاسز جو ہیں وہ بھی ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گی اینڈ جو باقی روٹین ورک ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے گا. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 24 اگست سے جو کریش کورس کی میں نے بات کی تھی, جس میں کسی بھی فائنینشیل مارکیٹ میں آپ نے کس طرح کام کرنا ہے, کیا اس کے طریقہ کار ہوتا ہے, کیا بیسکلی فائنینشیل مارکیٹس ہوتی کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے, اس میں کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے, کسی فورن مارکیٹ میں آپ نے کام کرنا ہے, چاہے وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو ہو یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے تھرو ہو, آئدر یو آر ان پاکستان اور ابراڈ, تو وہ ہاؤ ٹو ورک ان دوز مارکیٹس, what should be the ideal target, how to pick up the payout stocks, how to see the growth stocks, کیا ڈفرینس اس میں ہوتا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے آربیٹریشن تک یا اکاؤنٹ کلوزنگ تک ہر چیز جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس میں کور ہوگی. اور وہ کورس جو ہے وہ 24 اکتوبر سے ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اف یو وانٹ ٹو رجسٹر, کیونکہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ 40 اسٹوڈنٹس میکسیمم لیول پہ جو ہے وہ میں رکھوں گا پر بیچ, تاکہ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ ایزیلی ان کے جواب دے سکوں اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ جو ایک کام سٹارٹ کیا ہے, ایک مشن سٹارٹ کیا ہے لرننگ کا, وہ پراپر طریقے سے ہو سکے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ جو ہیں وہ میں صرف اپنے اس بیچ میں لوگ بھرتا رہوں اور انڈرسٹینڈنگ کسی کے ڈیولپ نہ ہو, تو وہ پھر میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا کسی کے لیے بھی انفیکٹ فائدہ مند نہیں ہے. تو 40 اسٹوڈنٹس کا بیچ ہے اور دیر آر سم لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. تو اگر آپ نے رجسٹر کرنا ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے 030182522076, اس پہ آپ ٹیکسٹ کر کے وائس نوٹ بھیج کے اپنی جو مجھ سے ڈیٹیلز ہیں وہ لے سکتے ہیں. اب اگر ہم آنے والے سیشن کو ریپ اپ کریں تو ایگزیکٹلی جس طرح سے ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا کہ ویکلی کلوزنگ ہم نے شوٹنگ سٹار کے ساتھ دیکھی تھی, اور جو فرائیڈے کی کلوزنگ تھی وہ ہم نے بیئرش انگلفنگ پیٹرن کے ساتھ دیکھی تھی. تو یہ دونوں ہی بتا رہے تھے کہ بیئرز جو ہیں یا جو سیلنگ پریشر ہے وہ انٹیکٹ رہ سکتا ہے, اینڈ وی سو دیٹ آن دا ویری فرسٹ ڈے آف دا ویک. آج کے سیشن میں ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ پہلے سٹارٹ ہم نے نیگیٹو دیکھا, بہت سارا نیگیٹو دیکھا, 41,850 تک شاید مارکیٹ گئی تھی یا 890 تک مارکیٹ گئی تھی. اس کے بعد انڈیکس نے 41,988 کا ایک ہائی لگایا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم نے کلوزنگ دوبارہ سے ایک نیا فال ہم نے دیکھا 41,725 تک, جب ایک کلوزنگ جو ہے 41,755 پہ آئی. 193 پوائنٹس کے ایک میسو لاس کے ساتھ ہم نے آج کا سیشن جو ہے وہ کلوز ہوتے ہوئے دیکھا. والیومس کی اگر بات کریں تو دیر ور اونلی 50.4 ملین شیئرز ٹریڈڈ فرام دا KC 100 انڈیکس اسٹاکس, جو کہ 8 سپٹمبر سے اب تک کے لوئسٹ انٹرڈے ٹوٹل بیلنگ, جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً کوئی سوا مہینہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لو پہ ہم نے آج کے والیوم جو ہیں وہ دیکھیں گے, وچ از ناٹ اے گڈ سائن, کیونکہ اس طرح کے فالنگ میں تو ایٹ لیسٹ والیوم آنے چاہیے تھے لیکن نہیں آ رہے. اب سیشن کلوزنگ جو ہے 41,850 کے نیچے جو ہوئی ہے, یہ بیسکلی انڈیکس میں ایک نیا بیرش ٹرینڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی ایک انڈیکیشن دے رہی ہے, کیونکہ جو شارٹ ٹرم رینج باٹم تھا
41,900 سے 850 کا وہ بیسکلی اب ٹوٹ چکا ہے، اور بیئرز جو ہیں وہ 41,620 سے 41,480 یا 400 تک انڈیکس کو ڈریگ کرنے کی اسٹرینتھ رکھتے ہیں. لیکن جو آخر ہم نے دیکھا آخری آدھے گھنٹے میں ایک دم سے والیوم آئے، دو کہ اوور آل والیوم ور ایٹ آلموسٹ 1 month and 5 days یا 6 days لوز، بٹ آخری آدھے گھنٹے میں جو ایک دم سے ہلچل آئی تقریباً کوئی 11 ملین شیئرز ہم نے ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے آخری آدھے گھنٹے میں، جو آج کے پورے دن کا تقریباً کوئی سمجھیں کہ 20% بنتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب مارکیٹ میں پینک سیلنگ سچویشن تھی. تو دس انڈیکیٹس کہ اگریسو شارٹ کورنگ بھی ہوئی ہے، اینڈ تھوڑی بہت ناٹ ویری امپریسو بٹ تھوڑی بہت ایکومولیشن بھی یہاں پہ نظر آئی ہے. اوور آل میں یہ کہوں گا کہ اٹ واز مور آف این اگریسو شارٹ کورنگ بیسڈ والیوم، ناٹ ٹوٹل ایکومولیشن، کیونکہ انڈیکس جو ہے ادروائز اگر ہم کلوزنگ جو ہے وہ 41,800 یا اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں شارٹ کورنگ ہو کے یا ایکومولیشن ہو کے چیزیں جو ہے وہ اوپر کی طرف ڈریگ بھی کی گئی ہیں، اوپر کی طرف پل بھی کی گئی ہیں، ناٹ ڈریگ پل کی گئی ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور کلوزنگ جو ہے وہ 41,760 کے نیچے ہوئی ہے. تو کلیکٹیولی نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ شارٹ کورنگ ضرور ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے آج صبح بھی دیکھا کہ سٹارٹ میں ہم نے شارٹ کورنگ دیکھی اور انڈیکس دوبارہ سے 41,988 کے ہائی پہ آئے، لیکن اس کے بعد سیلنگ پریشر جو ہے وہ دوبارہ جنریٹ ہو گیا. تو اس طرح کا سین ہم دیکھ سکتے ہیں صبح ارلی آورز میں، کہ سٹارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہونے کے بعد سے 41,700 اور 41,650 کا ایک لو لگانے کے بعد کچھ ایک باؤنس ہم دیکھیں جو کہ انڈیکس کو 41,890 سے 41,950 یا 980 تک دوبارہ لے جا سکتا ہے، جبکہ جو ٹاپ آف دا ڈے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 42,030 سے لے کے 42,100 کے آس پاس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 41,980 کا اگر موو آتا ہے اور اس میں والیوم اس طرح سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے، انفیکٹ والیوم سپورٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فال آتا ہے 41,650 تک اور وہاں سے جو دوبارہ باؤنس آتا ہے، اس فال سے لے کے باؤنس کے بیچ میں جو ہے وہ والیوم اچھا آنا چاہیے، اور والیوم اچھا آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس لو کو جو ہے وہ پھر ایک اچھا ایکومولیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ٹریٹ کیا گیا. ادروائز اٹ کین ونس اگین ریزلٹ ایز اے ڈیڈ کیٹ باؤنس، جس کے چانسز آبویسلی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آلریڈی انڈیکس جو ہے وہ 41,900 کے نیچے جو ہے وہ رہ چکا ہے. تو کلیکٹیولی دا بیئرز آر ہیونگ مور پوائنٹس دین بلز، اور اگین کسی قسم کا کوئی فالس ہوپ جو ہے نہیں رکھنا چاہیے. میں یہ بات کافی ٹائم سے کر رہا ہوں. انفیکٹ اگر آپ کو میرا ٹویٹر کا وہ پوسٹ یاد ہو جو میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر انڈیکس بار بار یہ 42,400 پہ جب آپ ریجیکشن لے رہا ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اور یہ انڈیکس کو 41,800 سے 41,100 تک کہیں ڈریگ کر سکتا ہے. آج ہم نے 41,800 کے نیچے جو ہے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ دا ٹیکنیکل ریڈنگز ورک اینڈ گیو یو دا سائنز بیفور ہینڈ. اب میں نے آپ کو ٹاپ بھی بتا دیا، آپ کو میں نے ایکسپیکٹڈ سپورٹ بھی بتا دی کہ 41,650 سے 450 کی رینج ہے، جو کہ انڈیکس کے بیس میں پوٹینشیل ہے کہ اتنا ایکسپوز اس کو کر سکیں. لیکن اگر 41,400 کے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو پھر ہم سیلنگ پریشر کو فردر ایگریویٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے ٹل 41,100 اور مے بی 40,990، جہاں پہ پھر ایک بڑا تھریش ہولڈ موجود ہے جو کہ انڈیکس کو بیرش سے نیوٹرل زون کے بیچ کی ایک سمجھے کہ لائف لائن ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.